بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں آج ایک دفعہ پھر تقریباً 6 احادیث مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جن روایات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، لوگوں کے ساتھ ملو خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن اخلاق، اچھے اخلاق اور خوش اخلاقی کی ترغیب دی ہے، اور حسن اخلاق کو اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں وہ مقام و درجہ حاصل کر لیتا ہے جو انسان راتوں کی عبادت سے بھی حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام نے اس عمل کے اوپر بہت زور دیا ہے اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو اس لیے حسن اخلاق کے ساتھ کسی مسلمان کے ساتھ پیش آنا نہ صرف یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، بلکہ ایک کامیاب اور پرامن معاشرے کے لیے نسخہ اکسیر بھی ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 باتوں کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کو دوست اور ساتھی بنانا ہے تو پھر کسی مومن کو، اہل ایمان کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی بناؤ، اس لیے کہ انسان کے اوپر اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا اور میل جول رکھنے والوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان اگر کسی کو دوست بنانا ہی چاہتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دوست کیوں نہ بنائے جس سے کم از کم انسان کے آخرت کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو دوست بناتے وقت 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دوستی کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے سے علمی اور دینی افادہ اور استفادہ ہو کہ فائدہ پہنچائیں گے اور دینی فائدہ حاصل کریں گے۔ نمبر 2، اس دوست کی وجہ سے انسان کا دل پریشان نہ ہو اور اس کی وجہ سے انسان کا دل بے سکون اور ذہنہ پریشانی کے اندر نہ پڑے۔ تیسری یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ جو دوست ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے اور یہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، تو ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو کسی کو دوست بناتے وقت انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور فرمائے کہ آپ کا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ، اس کا مطلب ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کرو تاکہ متقی اور نیک لوگوں کو تمہارا کھانا نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشتبہ اور حرام غذا نہیں کھلاتا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کھانا اور اپنا جو پیسہ ہے اور اپنا جو مال ہے وہ غلط لوگوں پر خرچ نہ کیا کرو، بلکہ جب بھی خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے نیک اور متقی لوگوں کو تلاش کر لیا کرو تاکہ تمہارا مال ضائع نہ ہو جائے، اور متقی جب عبادت کریں گے تو اس میں تمہیں فائدہ بھی ملے۔ اگلی حدیث، عد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ عد الامانۃ، امانت کو واپس کرو، امانت لٹا دو، الی من، اس شخص کی طرف، ائتمنک، جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، مطلب امانت والے کو اس کی امانت واپس لٹا دیا کرو، اور ولا تخن من خانک، اور جو آپ کے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ امانت چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے کسی راز کی صورت میں ہو، چاہے کسی مجلس کی بات کی صورت میں ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ امانت والے کو اس کا امانت دیانتداری کے ساتھ لوٹا دیا کرے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے انسان کے اندر منافقین کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، خیانت کرے، تو اگرچہ شریعت نے آپ کو برابری کے طور پر بدلے کا اختیار دیا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بدلے میں خیانت نہ کیا کرو۔ اگلی حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، لِيُؤَذِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ،
تمہارے لیے اذان وہ شخص دیا کرے جو تم میں سب سے بہتر ہو، اور تمہیں امامت وہ شخص کرائے جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو۔ تو اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو مؤذن کے لیے معیار بتا دیا کہ مؤذن ایسے شخص کو بنایا کرو جو تم میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ اذان کا تعلق وہ نماز کے وقت کے داخلے سے ہے۔ تو جتنا وہ آدمی امانت دار ہوگا اتنا اوقات کا خیال رکھے گا، اور کوئی نماز جو ہے وہ انسان وقت سے پہلے نہیں پڑھے گا اور وقت کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ اور چونکہ نماز کے اندر بنیادی چیز قرات ہے، اس لیے اپنی امامت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا کرو جو شخص جو ہے قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہو اور قرآن کا ماہر ہو۔ اگلی حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو شخص تمہارے گھر میں آتے ہوئے، تمہارے آفس میں آتے ہوئے، تمہارے ہاں آتے ہوئے سلام سے پہل نہ کرے، اس کو آنے کی اجازت نہ دیا کرو۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے کہ پہلے سلام کرے، پھر اجازت طلب کرے، پھر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قرآنی حکم پر عمل نہیں کرتا اور ویسے منہ اٹھا کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا، اجازت بھی نہیں لیتا، تو بطور تنبیہ کے اور اس کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے اس کو اجازت نہ دیا کرو۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اسی طریقے سے آئے تو آپ نے اس کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، اجازت لو، سلام کرو، پھر واپس آ جاؤ۔ اگلی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتف الشیب فإنہ نور المسلم، لا تنتف الشیب فإنہ نور المسلم، فرمایا کہ جو تمہارے سر کے اندر یا کسی مرد کے داڑھی کے اندر سفید بال نکل آئے تو ایسے بالوں کو نہ اکیڑا کرو۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ جوانی اس کی گزرتی جا رہی ہے اور اس کے جو ہے نا سر کے اندر یا بالوں کے اندر سفید بال نکل آئے ہیں، تو بہت سے لوگ خود کو جوان دکھنے کے لیے ایسے بالوں کو اکیڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نہ اکیڑا کرو، یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نورانیت کا باعث ہے، نورانیت کا سبب ہے، کیونکہ انسان کے بالوں میں جب سفیدی آ جاتی ہے تو کم از کم وہ سفید بالوں کا خیال رکھتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل کے اندر موت کے خیالات آنے لگتے ہیں اور آخرت کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفید بالوں کو اکیڑنے سے منع فرمائے ہیں۔